یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن قاسم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی، جیسے سمندر کی لہریں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قاسم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ قاسم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 60 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ قاسم حیران ہو کر بولا، 60 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 60 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ قاسم کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کیے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ قاسم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ قاسم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ قاسم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو ایسے، چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ قاسم اور وہ نوجوان چلتے چلتے قاسم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو قاسم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 3 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔ قاسم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور صحن میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کا وقت ہو گیا اور اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب قاسم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے صحن میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں قاسم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ قاسم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو قاسم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 60 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں دینا نہ چاہوں
آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواز نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور قاسم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ قاسم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور، وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد قاسم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی جو بمشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا کہ آپ مجھے کنویں والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ قاسم بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ بیٹا قاسم، جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کنویں کے درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ ضعیف شخص کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے دوائیوں کا تھیلا ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگوار، یقین مانیے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ قاسم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا کہ وہ تو اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا جو آپ کی بے لوث مدد کرنے آیا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر ہفتہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ قاسم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج قاسم اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کے گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ قاسم ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ قاسم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ قاسم ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ قاسم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندے خدا، تم نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا
تو قاسم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان اپنی آپ بیتی اپنی حالت سے بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ قاسم نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد قاسم وہاں سے پلٹا اور سوچو کہ ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے 2 دن بھی قاسم کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں اس دہاڑی دار اور نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر دونوں کا کہیں اتا پتہ نہ مل سکا۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہاں موجود تھا۔ قاسم سیدھا چلتا ہوا اس دہاڑی دار نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے، چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر میری شرطیں تو یاد ہیں نا؟ قاسم بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میری معاوضے کی شرط بدل جاتی ہے۔ قاسم مسکرا کر بولا، تو کیا تم اب ہفتے والے دن مجھ سے 60 کی بجائے 100 دینار لوگے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار لیتا ہوں۔ قاسم کہنے لگا، بھائی تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 60 دینار لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں دینا نہ چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ قاسم نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ قاسم ہر پیر اور ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ قاسم ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسی سے ہی کام کرواتا۔ اس دوران وہ بغداد کے گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز قاسم چوراہے پر اس دہاڑی دار مزدور کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور آج وہ نہیں آیا۔ قاسم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناچیز کا مکان ہے۔ حضور اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ قاسم نے جب یہ سنا تو دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ قاسم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت خراب تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا، حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور آپ سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا منہ ڈھکن سے اچھی طرح بند ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا قاسم کو دیتے ہوئے کہا، حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی قاسم کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے،
یا آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوگا، کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ حضور، میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو 4 پائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے قاسم نے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 60 درہم لیتے ہو۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ قاسم بولا، آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ مگر نوجوان کے اصرار کرنے کی وجہ سے قاسم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات قاسم پوری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ قاسم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی۔ قاسم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تربتر ہو گئی۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بننے لگا۔ وہ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ قاسم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور قاسم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ قاسم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخ و پکار اور آہ و بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ قاسم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 60 درہم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 سکے جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا ان سب کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ قاسم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارا کا سارا مجمع زارو قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ قاسم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ قاسم نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا،
ابھی میرے پاس وقت نہیں، تم بعد میں آ جانا۔ قاسم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ قاسم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ قاسم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ قاسم بولا، انگوٹھی والے کا تو انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے جم غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور قاسم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل گئے تو کس حال میں ملے؟ قاسم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا، یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا، ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیے، اس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں مگر یہاں اولاد اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی، مگر افسوس ہے مجھ پہ، میں نے اس کی ایک نہ سنی، پھر مجھے بھی اس کی سزا ملی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ کافی عرصے تک اس نیک بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور آخر کار اسی چوراہے پر اس درخت کے پاس ان بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ان بزرگ سے کہا کہ لائیے وہ نیلا رومال مجھے دیجیے، آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا تھا میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹوں گا اور ایک ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کا دوسرا خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔